نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ وہ لوگوں کی امامت کرتے تھے حالانکہ وہ نابینا تھے۔ وضاحت: نابینے شخص کی امامت بلا کراہت جائز ہے بشرطیہ کہ اس میں صلاحیت ہو۔ نابینے شخص کی امامت بلا کراہت جائز ہے شرطیہ اس میں صلاحیت ہو۔ نماز با جماعت اور امامت کے مسائل کا بیان۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنایا۔ وہ لوگوں کی امامت کراتے تھے جبکہ وہ نابینا تھے۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اسی طرح کی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام کو اپنا نائب مقرر کرنا جائز ہے جو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نابینے کی امامت درست اور جائز ہے۔ تیسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ نابینا دوسروں کی بنسبت علم شریعت کا زیادہ عالم ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ افضل کی موجودگی میں دوسرا بھی نائب مقرر کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں، یہ نابینے صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عدم موجودگی میں کئی دفعہ اپنا نائب مقرر فرمایا اور غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انتظامی امور وغیرہ کے لیے اپنا نائب مقرر فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں نماز کی امامت کے لیے مقرر فرمایا۔ اندھے کو حاکم بنانا درست ہے؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینے میں 2 مرتبہ جب جہاد کو جانے لگے اپنا قائم مقام خلیفہ بنایا۔ فوائد و مسائل: اسلام کے سوا باقی معاشرے میں بہت عرصہ تک نابیناؤں اور خصوصی افراد کے ساتھ امتیازی برتاؤ کرتے رہے۔ ان کو اہم ذمہ داریوں پر فائز کرنے کا تو تصور تک نہیں تھا۔ اسلام نے نہ صرف ان کے حقوق باقی انسانوں کے برابر کیے بلکہ ان کو انتہائی ذمہ داریاں دینے کا بھی آغاز کیا۔ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ کی ایک اہم ترین ذمہ داری یعنی اذان دینا تو ہمہ وقت حاصل تھی، حالانکہ وہ اذان کے صحیح وقت کے تعین کے لیے دوسروں کی مدد کے محتاج تھے۔ اذان صبح کے وقت لوگ ان کو بتاتے تھے کہ اصبحت اصبحت، آپ نے صبح کر دی ہے، صبح کر دی ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ مدینہ کا قائم مقام گورنر بھی بنایا۔ اس معاملے میں بھی اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے یقیناً انہیں بروقت دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوگی، اور دیکھا جائے تو ہر حاکم کو کسی نہ کسی صورت میں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو ایک صورت میں کسی کو دوسری صورت میں۔ نابینا آدمی اگر علم و عمل، تقوی اور دانائی کے اعلیٰ معیار پر پورا اترتا ہو تو اسے حکومتی منصب دے دینے میں کوئی حرج نہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا آدمی فیصلے کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا کہ وہ افراد کے پہچاننے اور شخصیت کے تعین وغیرہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اگر نابینا صحیح اور بروقت فیصلہ کرنے اور دوسروں سے کام لینے کی صلاحیت رکھتا ہو
تو اسے مناسب ذمہ داری دینے میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ اس قسم کے خصوصی افراد کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان سے ان کی اہلیت و صلاحیت کے مطابق کام لینا معاشرے کے لیے بہتر ہی ہے۔ مسلمان معاشروں میں ایسے افراد علم کی خدمت میں ہمیشہ ممتاز رہے، البتہ غیر اسلامی معاشروں کے ساتھ اختلاط کے سبب ایسے افراد کے بارے میں نامناسب رویہ شروع ہوا۔ واللہ عالم۔